أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم. اب چند سنت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے گفتگو کے متعلق سنیے. پہلی بات یہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرماتے تو الفاظ اتنے ٹھہر ٹھہر کر ادا فرماتے کہ سننے والا بآسانی یاد کر لیتا، بلکہ اگر کوئی گننے والا آپ علیہ السلام کے الفاظ گننا چاہتا تو گن بھی سکتا تھا. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ زیادہ تیز گفتگو کرنا وہ سنت کے مطابق نہیں. ایسی بات کرنا اگلا بندے کو آدھی سمجھ آئے اور آپ اپنا جو ہے وہ مفہوم تو آپ کے ذہن میں ہے، لیکن آپ اتنی تیزی سے باتیں کرتے ہیں تو وہ اگلے بندے کو سمجھ نہیں آتی یا اس کو سننے میں مشکل آتی ہے. بلکہ ٹھہر ٹھہر کے یعنی صاف بات کریں، یہ سنت ہے صاف بات کرنا، ٹھہر ٹھہر کے بات کرنا، تاکہ آپ کو بھی پتہ ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، سننے والے کو پتہ ہو وہ کیا سن رہا ہے. کیونکہ بعض دفعہ اس کی وجہ سے بھی لڑائی جھگڑا پیدا ہو جاتا ہے. جی میں نے تو یہ سمجھا تھا، مجھے تو شک تھا آپ نے یہ کہا ہے، اور کہنے والا میں نے تو آپ سے یہ کہا تھا، وہ کہتا ہے مجھے یاد ہی نہیں، کیونکہ کہنے والا آدھا لفظ ہی کھا گیا تھا. یاد اس کو دوسرے کو کیا ہو، اس کے ذہن میں ہوتا ہے میں نے کہا تھا، سننے والے نے جو ہے وہ سن. تو بات کرنے والے کو بھی یعنی وہ زیادہ تیز نہ کرے، اور سننے والا بھی کوئی سنے. سننے والا سننے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے کہ بھئی سننا کیسی ہے بات. سوچ آپ کہیں اور رہے ہیں تو سنیں گے کیسے، آدھی بات پھر سمجھ آئے گی. بندہ بات کر رہے آپ اس کا جواب سوچ رہے ہیں تو آپ سن نہیں رہے، اس لیے وہ آپ کو سمجھ نہیں آئی. گفتگو میں اکثر و بیشتر الفاظ کو 3 مرتبہ دہراتے ہیں. یعنی آپ علیہ السلام بعض الفاظ کو جو ضروری ہوتے، جو اہم ہوتے، ان کو 3 مرتبہ بھی دہراتے. تو کئی بچوں کو بات سمجھانی ہو، کئی لوگوں کو سمجھانی ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، 1 مرتبہ سے زیادہ ان کو کہہ دیں تاکہ وہ اچھی طریقے سے وہ سمجھ جائیں. بعض دفعہ آپ علیہ السلام گفتگو کے دوران بار بار آسمان کی طرف بھی نظر اٹھا کر دیکھ لیتے. تو یہ بھی آپ علیہ السلام کا یعنی طریقہ تھا. جیسے صحابہ اکرام فرما رہے کہ کھلے آسمان تھلے بعض دفعہ بیان ہوتا مسجد میں، تو آسمان کی طرف بھی بعض دفعہ دیکھتے. اس میں حکمتیں ہیں، وہ کیا دیکھتے وہ تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن یہ بھی ہے. جس بات کا تفصیل سے ذکر کرنا تہذیب سے گرا ہوا ہوتا تو اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اشارے کنائے میں بیان فرما دیتے. مثلاً بھئی کوئی ایسی بات ہے جس میں وہ صاف بیان کرنا وہ تہذیب کے دائرے سے وہ یعنی حیا کے خلاف ہے. مثلا میاں بیوی کے تعلقات ہیں تو اس کو قرآن مجید میں یہ بھی کہا گیا کہ جس نے بیوی کو ہاتھ لگایا یا وہ میاں بیوی ایک دوسرے کے قریب آئے تو اس میں وہ یعنی الفاظ ایسے ہوتے ہیں، بعض چیزیں جو یعنی ان کا اچھا نہیں کہ وہ صاف بیان کی جائیں تو ان کو آپ علیہ السلام اشاروں کناؤں میں بات سمجھنے والے وہ سمجھ جائیں. تو اتنی حیا داری، اتنا حیا. اب جو لوگ گالی کی زبان استعمال کرتے وہ کتنی سنت سے دور ہیں کہ نبی علیہ السلام تو سچی باتیں بھی اور صحیح باتیں بھی اگر وہ ایسے اشارے سے کرتے جن کا جو ہے تعلق حیا داری سے ہوتا، شرب و حیا سے ہوتا کہ سمجھ بھی آ جائے اور وہ لفظ بھی زبان پہ نہ آئے. تو اب جو بندہ بے حیائی کی ماں بہن کی غالب وہ کتنا شیطان کے قریب ہے اور کتنا نبی علیہ السلام سے دور ہے وہ بندہ. کسی بات پر زور دینا ہوتا تو آپ علیہ السلام ٹیک لگائے ہوتے تو ٹیک چھوڑ کر سیدھے بیٹھ جاتے اور خاص لفظ یا جملے کو بار بار ارشاد فرماتے. مثلا کئی دفعہ آپ علیہ السلام ٹیک لگا کے تکیے مبارک سے دیوار سے کوئی اہم بات کرنی ہوتی تو ٹیک چھوڑ دیتے کہ پتہ چلے کوئی اہمیت کی بات ہو رہی ہے. بات کرتے وقت حضرت علیہ السلام مسکراتے، عام طور پر نہایت خندہ پیشانی سے گفتگو فرماتے، اور جب کہیں ڈراتے اور یعنی کسی
کو جو ہے یعنی جہنم کا، آخرت کا، گناہوں سے، تو پھر آپ علیہ السلام کی آواز مبارک بلند بھی ہو جاتی، چہرے پر جلال بھی آ جاتا، اور جو ہے یعنی آنکھوں میں سرخی بھی آ جاتی. یہ ہے کہ لیکن عام گفتگو میں، لین دین میں زیادہ آپ مسکرائیں بندہ، یہ سنت ہے. وہ تو ہے کہ جب واعظ نصیحت کسی کو سختی سے سمجھانا مقصد ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام پر جلال اللہ پاک کا ٹپکتا تھا، روب. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ 1 سال کی مسافت پر میرا روب پڑتا ہے، یعنی تو ہوتی. لیکن آپ علیہ السلام مسکراتے بھی بہت، اور جو ہے یہ ساری چیزیں بھی تھیں. یعنی ضرورت کے وقت کی بات، یعنی یہ بدلتے احوال آپ علیہ السلام کے صحابہ اکرام یعنی یہ نقل کرتے ہیں. جب آپ علیہ السلام حاضرین کو کسی سے بات سے ڈراتے تو زبان مبارک سے الفاظ ادا فرماتے اور ہاتھ کو زمین پر ملتے. یعنی بعض دفعہ ڈرانے کو تو یعنی بیٹھے زمین پر، جب آپ علیہ السلام تشریف فرمائے تو زمین پر بھی بعض دفعہ ہاتھ مار کے، جیسے جس کو باڈی لینگویج کہہ دیا، آپ علیہ السلام کی باڈی لینگویج بیان ہو رہی ہے کہ زمین پر بھی ہاتھ مارتے ہیں. دوران گفتگو کسی بات پر تعجب کہتے ہیں حیرانگی، بھئی لوگ کیا کر رہے ہیں، یہ کیسے کر رہے ہیں، تو اپنی ہتھیلی کو الٹ دیتے، یعنی جیسے ہاتھ ہے ایسے کر دینا. تو یہ یعنی یہ صحابہ اکرام دیکھیں کہ ان کو نبی علیہ السلام سے تو محبت وہ ایک طرف رہ گئی، وہ تو کتنی تھی وہ تو ہم جان ہی نہیں سکتے. آپ کی اداؤں اور آپ کی باڈی لینگویج سے بھی ان کو اتنی محبت، وہ بھی انہوں نے نقل کی ہوئی ہے کہ آپ ہاتھ مبارک کس طرح ہلاتے، انگلی مبارک کس طرح ہلاتے. نماز کی بات نہیں ہو رہی، ویسے بات ہو رہی ہے کہ جب تعجب، حیرانگی، بیولڈرمنٹ یا سرپرائز یا کوئی حیرانگی، اسٹانشمنٹ ظاہر کرنی ہوتی تو ہاتھ پلٹتے. یعنی یہ باڈی لینگویج تھی. یعنی ہاں دیکھیں اس میں بھی حکمت ہے کہ بھئی ہونا معاملہ تو اس طرح چاہیے، اس طرح کیوں بھئی الٹا معاملہ ہے، بھئی لو عجیب بات ہے. تو ہاتھ پلٹنے سے بھی ان کا وہ ظاہر ہوتی کہ بھئی الٹ کر رہے ہیں بندے، صحیح کرنی چاہیے، بھئی کیوں الٹا کام کر رہے ہیں. دوران گفتگو کسی بات پر تعجب ہو تو ہتھیلی کو الٹ دیتے. کبھی دوران گفتگو تعجب کے سیدھے ہاتھ کے اندر کی ہتھیلی الٹے ہاتھ کے انگوٹھے کے اندر کے حصے پر مارتے. یعنی جیسے گفتگو کرتا کرتا بندہ ایسے، یعنی یہ انگوٹھا ہے، یہ اندر والی ہتھیلی ہے. تو کبھی تقریر یا بیان کے دوران تو یہ ہاتھ اس طرح لوگوں کی باڈی لینگویج ہوتی ہے ہر بندے کی، لیکن یہ آپ علیہ السلام کی ہے کہ وہ اپنا یہ نہیں کرتے. کبھی دوران گفتگو آپ علیہ السلام تعجب کے وقت سر ہلاتے اور ہونٹوں کو دانتوں سے دباتے. یعنی تعجب، حیرانگی کے وقت کبھی سر ہلاتے اور ہونٹوں کو بھی جو ہے وہ. کبھی آپ علیہ السلام تعجب کے وقت اپنے ران مبارک پر ہاتھ مارتے، یعنی اپنے یعنی جیسے بندہ گفتگو کرتے کرتے جو ہے اس پہ مارتا ہے. تو یہ تھا آپ علیہ السلام کا اپنا باڈی لینگویج انداز. یہ نہیں تھا کہ یعنی اپنا جیسے ہمارے لوگ جو ہے وہ ٹیبل پر جو ہے وہ یعنی لوگوں کو یعنی ان کی طرف نہیں بلکہ اپنی طرف ہی رکھتے. ہو اشارہ بھی فرماتے گفتگو کے وقت، تو انگلی سے اشارہ سے اس سے جب کسی بات کو زیادہ واضح کرنا ہوتا، یعنی کسی بات کو بہت زیادہ کلیئر کرنا ہوتا تو ہاتھ یا انگلی کے اشارے سے اس کو واضح فرماتے. مثلا کسی 2 چیزوں کے ساتھ ساتھ ہونے کو بتاتے تو شہادت کی انگلی کو بیچ کی انگلی کے ساتھ ملا کر اشارہ فرماتے. مثلا فرمایا جو عورت بیوہ ہو جائے، بچوں کی وجہ سے شادی نہ کرے، ان کو پال لے اور مطلب یعنی اپنی عزت کی حفاظت کرے، وہ اور میں قیامت کے دن ایسے قریب ہوں گے جیسے یہ میری 2 انگلیاں. جو بندہ درود شریف مجھ پر زیادہ پڑھتا ہے، جو بندہ اخلاق اچھے، مطلب بڑی بڑی بشارتیں مختلف اعمال پر آپ علیہ السلام نے دی، اور ان کو پھر ایسے دکھاتے بھئی جیسے یہ 2 انگلیاں جو ہے ملی ہوئی ہیں اس طرح. یا آپ نے فرمایا میں اور قیامت اس طرح ہے کہ جس طرح میری 2 انگلیاں، یعنی میرے قیامت اب قریب، اب میرے اور قیامت کے درمیان کوئی نبی نہیں آئے گا، یعنی زیادہ زمانہ گزر گیا، تھوڑا رہ گیا ہے. یعنی یا مثلا کسی چیز کے مضبوطی کو بتاتے تو ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں داخل فرماتے. یعنی کسی مضبوط رہنا چاہیے. یا آپ علیہ السلام نے قبر کے عذاب کے بارے میں بتایا، پسلیاں کس طرح جاتی ہیں، یا کسی وہی مضبوط پکڑو
قرآن کو سنت کو، تو جس طرح یہ بندہ اشارہ کرتا ہے ایسے، یہ بھی بعض دفعہ یہ بھی باڈی لینگویج تھی، یعنی یہ جیسے اشارہ کر رہی ہے نا کہ بھئی جیسے انگلیاں ایک دوسرے میں آتی ہیں مضبوط ہو گئی ہیں، تو فرماتے ہیں بھئی سنت کو مثال کے طور پر مضبوطی سے پکڑو، بھئی شریعت کو مضبوطی سے پکڑو، تو ہاتھ سے بھی اس طرح یعنی اشارہ ہوتا۔ کبھی تعجب میں اور کسی فکر یا سوچ میں کے وقت زمین کو لکڑی سے کوڑے تھے، مثلا ایک دفعہ قبرستان میں تشریف لے گئے، تو ظاہر ہے آپ علیہ السلام کے سامنے قبر کا عذاب اور یہ ساری چیزیں آ رہی تھیں، تو آپ علیہ السلام بڑی گہری سوچ میں بیٹھے، اور ایک تیلا آپ علیہ السلام کے ہاتھ میں تھا، اور اس کو جو ہے ایسے ایسے بڑی سوچ میں یعنی گم تھے، اور اس کو یعنی کر رہے تھے کہ بھئی یعنی بہت یعنی جب فکر مند اور صحابہ کرام یہ دیکھتے۔ کسی اہم گفتگو کے وقت ٹیک لگا لیتے اور سیدھے ہاتھ کو الٹے ہاتھ پر رکھ کر سیدھے ہاتھ کی انگلیوں کو الٹے ہاتھ کی انگلیوں میں پشت کی جانب سے داخل فرما لیتے، یعنی کوئی معاملہ اہم معاملہ بہت ہی امپورٹنٹ معاملہ، تو آپ علیہ السلام کی یہ بھی عادت مبارک تھی کہ یعنی دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پہ رکھ کے ایسے انگلیوں پہ جو ہے ایسی انگلیوں میں ڈالنا، مطلب جیسے اس میں بھی مضبوطی ظاہر کرنا یا اہمیت، یہ معاملہ بہت اہم ہے، یعنی اس کو پکڑ لو، اس کو یاد رکھو، تو وہ دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر، اور یہ تو یہ آپ علیہ السلام کی چند یعنی گفتگو مبارک اور بولنے کی صحیح تو بندہ وہی، جیسے میں نے عرض کی کہ صحابہ ہی رضوان اللہ جو جانتے ہیں جنہوں نے دیکھا نبی علیہ السلام کو گفتگو فرماتے ہوئے کرتے ہوئے، ہم تو ڈسکرپشن ہی سن سکتے ہیں، یا وہ اولیاء اللہ جنہوں نے مشاہدہ کیا آپ علیہ السلام کی، اور لیکن یہ چند چیزیں ہیں کہ نرم، آپ علیہ السلام کی گفتگو نرمی پر زیادہ مبنی ہوتی، سوائے کہ یعنی جب ڈرانا، لوگوں کو وارن کرنا، بیان میں، واعظ میں، نصیحت میں کبھی کبھار، لیکن ویسے نرم گفتگو، لین الکلام اور صاف بولنا۔ آپ ایسے سمجھ لیں کہ جیسے کوئی قاری سب سے بہتر اچھا قرآن پڑھتا ہے نا تجوید سے، یہ تجوید نبی علیہ السلام کی گفتگو کا طریقہ تھا، بولنے کا طریقہ تھا، آپ کے الفاظ ویسے بھی ایسے ہی تھے جیسے قرآن پڑھتے ہیں، مثلا اگر وہ زیادہ طرزیں نہ لگائیں، ویسے پڑھ رہے ہوں، بہت اچھا قاری ہو کوئی تو وہ قرآن پڑھ رہا ہو، یہی آپ علیہ السلام کے وہ جو مخارج تھے، یہی عام گفتگو میں بھی، عام کنورسیشن میں بھی یہی طریقہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تجوید کہتے ہی اس کو ہیں، یہ جو تجوید ہم پڑھتے ہیں بھئی نبی علیہ السلام کی طرح وہ ہم قرآن پڑھ سکیں کہ وہ کس طرح مختلف جو ہے با تا سا جیم ہمین کو ادا فرماتے تھے، تو اس فن کو تجوید کہتے ہیں، یعنی سنت پڑھنے کی۔ تو لیکن اور کچھ بھی نہیں، نرمی تو بندہ اختیار کر سکتا ہے، گالی گلوچ نہ، صاف بات کرے، بہت چیخے نہ، درمیانی آواز، کسی کو تکلیف ہو رہی ہو، اس کو سویا ہوا ہو تو اس کے ساتھ جو ہے وہ آہستہ یعنی گفتگو کرنا۔ بڑوں سے خاص طور پر یہ ادب ہے، نبی علیہ السلام کی سنت تھی یہ کہ جب اپنے یعنی یہ جو باپ کے درجے کے لوگ تھے، جیسے جو ہے والد کے درجے کے یا والدہ ماں کی طرح، جس طرح سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور سیدہ بارکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہا، تو صحابہ اکرام نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام بہت دھیمے لہجے میں یعنی بڑوں سے بات کرنا، استاذوں سے، والدین سے، جو ویسے بھی بڑے لوگ ہیں یعنی عمر میں بڑے ہیں بزرگ، تو ان سے جو ہے گفتگو کم آواز میں، بہت نارمل لہجے میں نہ کرنا، خاص طور پر جھڑکنے کے لہجے میں یہ نہیں۔ ہاں کسی کی بے تکلفی ہے، جیسے وہ مائنڈ نہیں کرتے تو آپس وہ اور بات ہوتی ہے، لیکن عام یہ طریقہ جو ہے بڑوں سے، تو یہ چند جو ہے یہ سنتیں ہیں نبی علیہ السلام کی گفتگو کے متعلق، شمائل کا اگر لوگ اپنائیں تو ان کو انشاءاللہ جو ہے وہ کافی فائدہ ہو سکتا ہے۔ يا رسول الله يا حبيب الله فاكتب لنا نلقاه ندعوك يا رباه مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم